بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے سنا کہ رسول پاک کے وصال با کمال کے بعد افضل ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 178، جلد اول، صفحہ نمبر 107۔ ابو البختری طائی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر، وہی آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کے والی یعنی خلیفہ ہوں گے، وہی امت میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر نرم دل ہیں۔ ابن عساکر تاریخ دمشق، جلد نمبر 30، صفحہ نمبر 73۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ رسول پاک کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب نبی، حدیث نمبر 3671، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 522۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرے بعد سب سے بہتر شخص ابو بکر ہے اور پھر عمر۔ ابن عساکر۔ محبان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو مانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو جحیفہ، کیا تجھے بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر۔ ابو جحیفہ، تجھ پر افسوس ہے، میری محبت اور ابو بکر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، نہ میری دشمنی اور ابو بکر و عمر کی محبت کسی مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 3920، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 79۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھنا اور ان کی فضیلت کا انکار کرنے والا خود ہی اپنی اداؤں پر غور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے تم پر خلیفہ مقرر فرما دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ نے ہم میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا، جنہیں ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیا۔ دار قطنی تاریخ دمشق، جلد نمبر 30، صفحہ نمبر 299 اور 90۔ شیعہ مذہب کی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس امت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں۔ کتاب الشافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 428۔ ہمدانی سے باکمال روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت مجھے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان خلیفہ ہیں۔ بعض روایات میں یہ لفظ ہے کہ پھر انہیں خلافت ملے گی۔ ابن شاہین فضائل صدیق الملا علی قاری، ابن عساکر تاریخ دمشق، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 199۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کہ آپ کی نماز کے ساتھی اور ثانی الاثنین ہیں۔ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ شیعہ مذہب کی مشہور کتاب شرح نہج البلاغہ، ابن ابی حدیث شیعی، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 332۔ حضرت علی نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا، یہ حضرات ابو بکر و عمر دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مقتدا ہیں۔ جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا۔ تلخیص الشافی للطوسی شیعہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 428۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک ابو بکر مجھ پر ایسے ہیں جیسے میرے کان اور عمر مجھ پر ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں۔
عیون الاخبار الرضا ابن بابویہ کمی، جلد اول صفحہ نمبر 313، معانی الاخبار کمی صفحہ نمبر 110، تفسیر حسن عسکری، نام نہاد محبان علی، فرامین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے منبر پر ارشاد فرمایا، یعنی اگر ایسا شخص میرے پاس لایا گیا جو مجھے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتا ہوگا تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ رجال کشی، ترجمہ رقم 275، معجم الخونی، جلد نمبر 153۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بھی مجھے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے اس پر جھوٹ بولنے کی حد جاری کروں گا۔ الصارم المسلول، صفحہ نمبر 405۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے افضلیت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انکار کرنے والے مفتریوں، کیا بنے گا تمہارا جب سزا دیں گے تمہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ تم ہی بتاؤ کہ تم سچے ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سچے ہیں۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مجھے جو حضرت ابوبکر صدیق پر فضیلت دے گا اسے بہتان کی سزا میں درے لگاؤں گا، اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی یعنی قبول نہیں ہوگی۔ کنز الاعمال، کتاب الفضائل، حدیث نمبر 36097، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 6-7۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتاتے ہیں، آئندہ جو مجھے ان سے افضل بتائے گا وہ بہتان باز ہے، اسے وہی سزا ملے گی جو بہتان لگانے والے کی ہے۔ تاریخ دمشق، جلد نمبر 30، صفحہ نمبر 382۔ اے افضلیت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منکرو، فرامین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں اپنا انجام سوچ لو۔ شیعہ حضرات کے اسماء الرجال کی کتاب رجال کشی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو افضل کہنے والوں کے لیے دروں کی سزا اور حد کا حکم فرمایا۔ اصل عبارت درج کی جاتی ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، انہوں نے حضرت علی کو کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو مجھے ابوبکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا، جو کہ مفتری کی حد ہے۔ رجال کشی، صفحہ نمبر 378، سطر نمبر 4-6، مطبوعہ کربلا۔ اے بغض ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مبتلا لوگو، افضلیت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر کیا جواب دو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالم بن ابی جود سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دے گا تو میرے نزدیک اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ابن عساکر فضائل الصحابہ للدار القطنی، ابن شہاب عبداللہ بن کثیر سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم سے محبت اور ہماری جماعت سے ہونے کا دعویٰ کریں گے، مگر وہ اللہ کے بندوں میں سب سے شریر ہوں گے، جو کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیں گے۔ ابن عساکر کنز الاعمال، کتاب الفضائل، حدیث نمبر 36098۔ اے بغض ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں مبتلا لوگو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کے مطابق اپنا انجام سوچ لو۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ عبداللہ بن اسود حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کرتا ہے، تو آپ نے اسے بلوایا، تلوار منگوائی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بارے میں سفارش کی گئی تو آپ نے اسے تنبیہ کی کہ جس شہر میں میں رہوں آئندہ تو وہاں نہیں رہے گا۔ پھر اسے ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ کنز الاعمال، کتاب الفضائل، حدیث نمبر 36151۔ حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کی سزا مولا علی کی نظر میں قتل ہے۔ گستاخی کرنے والے اپنا انجام سوچیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مکمل حوالہ جات کے ساتھ فرامین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روشنی میں افضلیت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ کیا ان بیانات اور فرامین کے بعد بھی کوئی شخص، کوئی بدبخت، بدچلن اور بدنصیب ایسا بھی ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا انکار کر کے اپنے نفس کی پیروی میں
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عاشق بنتا پھرے۔ اے عشاق علی، فضیلت ابو بکر و عمر ہمارے کریم آقا کی زبانی بھی ثابت ہے، اور ہمارے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی ثابت ہے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ اکرام کی غلامی میں دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔